ہم پچھلے چند ایک خطبات سے منافقت اور ایمان اس پہ بات کر رہے ہیں۔ منافقت کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر منافقت کا علم نہ ہوا تو ہو سکتا ہے کہ وہ کام بندہ کر بیٹھے جو کام بندے کو منافقت کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ جو کام منافقوں کا ہے، کیونکہ منافق بندہ وہ ایمان سے خارج ہوتا ہے۔ منافق بندے میں ایمان نہیں ہوتا، زبان سے گواہی دیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، جھوٹے بھی ہیں، دھوکہ باز بھی ہیں، نبی کو دھوکہ دیتے ہیں اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ حقیقت میں وہی خسارے میں ہے، کیونکہ منافق لوگ ایسی بہت ساری حرکتیں کرتے رہے ہیں جو مومن بندہ نہیں کر سکتا۔ جس بندے میں ایمان ہوتا ہے وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ مثلا اللہ وحدہ لا شریک نے انہیں حکم دیا تھا سارے لوگوں کو کہ ایمان ویسے لاؤ جیسے دوسرے لوگ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ مشکل وقت میں پیچھے ہٹ جاتے ہو، اور لینے کا وقت ہو، فراوانی کا وقت ہو تو ساتھ مل جاتے ہو، فائدے میں آگے آگے، جب نظر آئے کہ کوئی نقصان ہونے والا ہے تو پھر پیچھے کی طرف بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے ساتھی ہیں وہ تو ایسا نہیں کرتے، وہ تو مشکل میں بھی ساتھ ہیں، آسانی میں بھی ساتھ۔ ویسے ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لائے۔ تو ان کا جواب پھر پتہ کیا ہوتا تھا؟ یہ کہتے تھے انؤمن کما آمن السفہاء، یہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ یہ تو بے وقوف ہیں جنہیں دنیا کا نہیں پتہ، دنیا داری کا نہیں پتہ، جنہیں ملنے برتنے کا نہیں پتہ، جنہیں اپنے مفاد کا اور دوسرے اپنے مقاصد کا نہیں پتہ۔ یہ کون ہے جنہوں نے جو ہے وہ بالکل یک طرفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت و فرما برداری کی ہے؟ یہ تو منافق کہا کرتے تھے یہ تو بے وقوف لوگ ہیں۔ اب جو صحابہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو، حقیقی ایمان والوں کو بے وقوف قرار دیتا ہے، ہمارا یقین ہے، ایمان ہے کہ اس بندے میں ایمان نہیں رہتا، یا اس بندے میں ایمان ہوتا نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو وہ یہ بات نہ کرتا، اگر یہ بات کی ہے تو پھر ایمان رہا ہی نہیں۔ الا انہم هم السفہاء، اللہ وحدہ لا شریک نے ایسے لوگوں کو جنہوں نے صحابہ کو کہا کہ یہ بے وقوف، اللہ نے فرمایا وہی بے وقوف ہیں، کہنے والے بے وقوف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ وہ بے وقوف نہیں ہیں، انہوں نے تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے، کلمہ پڑھا ہے، آپ کے ساتھ چلیں گے، وہ اپنے اس وعدے پہ وہ قائم ہیں، وہ اپنے اس وعدے کو استقامت کے ساتھ نبھا رہے ہیں۔ یہ ہے مومن، اور دوسری طرف منافق۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے جانے لگتے، جنگ میں جانے لگتے، تو یہ پہلے سے سازش شروع کر دیتے۔ آپ جنگ احد کا واقعہ پڑھیں، عین لڑائی سے چند لمحے پہلے 300 لوگ جو ہیں وہ الگ ہو گئے کہ ہم تو نہیں آپ کے ساتھ لڑیں گے، آپ ہماری بات نہیں مانتے، ہمارا مشورہ نہیں مانتے۔ تو قرآن مجید نے کئی جگہوں پہ ان لوگوں کا تذکرہ کیا
اور یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھائی کہ منافقوں کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، بس درمیان میں ہی تذبذب کا شکار ہیں، نہ اس طرف جاتے ہیں نہ اس طرف جاتے ہیں. یہ منافقت ہے، اور اس کی نشانیاں بھی ہیں. ایمان کی بھی کچھ نشانیاں ہیں، کچھ منافقت کی نشانیاں. ہم نے جو حدیث شروع کی تھی اس میں 3 چیزیں حدیث کے پہلے حصے میں بتائی گئیں کہ یہ 3 چیزیں ایمان میں سے ہیں: حیا، پاک دامنی اور زبان پہ کنٹرول، زبان کی حفاظت. اور 3 چیزیں جو ہیں وہ منافقت میں سے ہیں، وہ منافقوں میں پائی جاتی ہیں. وہ کیا ہے؟ الشح، بخیلی، والفحش، بے حیائی، والبذاء، اور زبان درازی. مومن زبان دراز نہیں ہوتا، مومن بے حیا نہیں ہوتا، اور مومن بخیل نہیں ہوتا. ایسا بخل جو اللہ کے عائد کردہ فرائض جو اللہ نے مال میں عائد کیے ہیں اس فریضے کو ہی ادا نہ کرے، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا نہ کرے، ایسا بخیل مومن نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں وہ بندے کو ہلاک کرنے والی ہیں. ثلاث مہلکات، 3 چیزیں اگر کسی بندے میں پائی جاتی ہیں تو وہ اس کو ہلاک کر دیں گی، برباد کر دیں گی، تباہ کر دیں گی. ایک ہے شح مطاع، ایسی لالچ کہ بندہ جس کا غلام بن جائے. ایسا حرص کہ بندہ اس کے پیچھے چل پڑے، وہ بندے کو اپنا غلام بنا لے، یہ تباہ کر دے گی بندے کو. وَهَوًا مُتَّبَعٌ، اور ایسی خواہش کہ بندہ بس جس کے پیچھے چل پڑے کہ اس خواہش کو میں نے پورا کرنا. وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، اور بندے کا اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا، خود کو اپنی بات کو، اپنی ذات کو بہت بڑا سمجھنا کہ میں ہی میں ہوں، اور باقی لوگوں کو حقیر سمجھنا. یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ بندے کو ہلاک کر دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں. بخیلی پہ اور فحش پہ، بے حیائی پہ، وہ ہم نے پچھلے جمعہ تھوڑی سی بات کی تھی. آج جو ہے ہمارا نقطہ نظر رہے گا البذاء، بد زبانی، بد کلامی، زبان پہ کنٹرول نہ ہونا، زبان کی حفاظت نہ کرنا، زبان سے الفاظ سوچ سمجھ کر ادا نہ کرنا. یہ بھی منافق کی نشانی. مومن تو بد زبان نہیں ہوتا، مومن تانے دینے والا نہیں ہوتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید میں فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے تو اس کی نگہبانی کرنے والے، اس کو یاد رکھنے والے، اسے لکھنے والے وہ موجود ہوتے ہیں. جو بھی زبان سے لفظ نکلا ہے، ما یلفظ من قول، ایک لفظ بھی، ایک بات، ایک جملہ بھی نکلا تو وہ یہ نہیں کہ ہوا ہو گیا اور چلا گیا. نہیں، ہم نے بندوں کو مقرر کر رکھا ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. ایسے معزز فرشتے ہم نے ساتھ لگا رکھے ہیں جو ہر وقت لکھتے رہتے ہیں، اور جو بھی تم کرتے ہو وہ اس کو جانتے ہیں. تمہارے ساتھ جو ہوتے ہیں وہ اللہ نے لکھنے والے مقرر کر رکھے ہیں. اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ سوچ سمجھ کر زبان استعمال کرے. قل عبادی یقول التی ہی احسن. اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دو میرے بندوں کو کہ بات وہ کریں جو سب سے اچھی ہو. وقولوا للناس حسنا. ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں کے لیے اگر کچھ کہنا ہے تو اچھا کہنا ہے، بات اچھی کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت.
جس کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، اگر اس نے کوئی بات کرنی ہے تو اچھی بات کرے، اولی یسمت، اگر اچھی نہیں نہ کرنی پھر بات ہی نہ کرے، خاموش رہے، بات اچھی کرے، نیک بات کرے، نیکی والی بات کرے، اللہ کے اطاعت والی بات کرے، زبان سنبھال کے بات کرے، یہ ہے مومن۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کے کنٹرول کی باقاعدہ فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو بندہ زبان پہ کنٹرول رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی عن النار، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے، جہنم سے بچا لے، کوئی عمل ایسا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد سألت عن امر عظیم، تو نے بہت بڑی بات پوچھ لی ہے، کیونکہ مقصد حیات، مقصد اسلام کیا ہے؟ مومن کی ساری زندگی کی جد و جہد، اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ چاہتا کیا ہے؟ کہ اللہ جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں جسے اللہ نے جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا گیا، یہی تو حقیقی کامیابی، اس سے بڑی تو کامیابی ہے ہی نہیں۔ فرمایا تو نے بڑے عظیم معاملے کے بارے میں، بڑی عظمت والی بہت بڑی بات تو نے پوچھ لی ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں، اور ساری باتیں بتانے کے بعد آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ یہ ساری باتیں، اسلام لانا، عمل کرنا، روزہ رکھنا، صدقہ دینا، نفلی روزے کا تذکرہ فرمایا، نفلی صدقے کا تذکرہ فرمایا، حج کا تذکرہ فرمایا، کیا میں نہ بتاؤں کہ یہ سارا کچھ تجھے فائدہ کس وقت دے گا؟ یہ بتاؤں کہ یہ سارا کچھ تجھے فائدہ کس وقت دے گا؟ جی کس وقت دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کف علیک لسانک، اپنی زبان کو روک کے رکھ، زبان روک کے رکھ، زبان پہ کنٹرول رہنا چاہیے، زبان حد میں رہنی چاہیے۔ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر انواخذ بما نقول، یا کچھ حدیث کے لفظ ہے آئنا لمواخذون بما نتکلم بہ، یہ ہم جو زبان سے بات نکلتے ہیں کیا اس کی وجہ سے بھی ہمارا مواخذہ ہو سکتا ہے؟ جو ہم بولتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں، یہ کہنے کی وجہ سے بھی ہم پکڑے جائیں گے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا کہ زبان جو ہے وہ روک کے رکھ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مجلس میں بیٹھے ہوئے اور بیٹھے بیٹھے اپنی زبان کو پکڑا اور زبان کو کھینچا، اور پھر فرمایا کہ اگر تو درست رہے گی نا پھر سارا کچھ درست رہے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے کہ بندے کے جسم کے سارے اعضاء جوڑ وہ زبان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں، اس کی منت کرتے ہیں، سماجت کرتے ہیں کہ اگر تو سیدھی رہے گی ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو پھر ہمارا بھی کوئی حال نہیں رہے گا، ہم بھی ٹیڑھے۔ زبان ٹیڑھی ہے تو سارے جسم کے اعضاء ٹیڑھے ہیں۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، بندے کا ایمان اس وقت تک وہ سیدھا درست نہیں رہ سکتا جب تک اس کا دل سیدھا نہیں ہوتا۔ دل سیدھا نہیں تو ایمان درست، دل اچھا نہیں، دل صاف نہیں، ایمان درست نہیں ہے۔ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، اور دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہوگا جب تک زبان سیدھی نہ ہوگی۔ ایمان صحیح کرنا ہے، دل کو درست کرو،
دل کو درست کرنا ہے تو زبان کو درست کرو. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ وہ بندہ تو جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا من لا یؤمن جارہ بوائقہ، کہ جس کے پڑوسی اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ ہی نہیں. تین چیزیں بیان فرما دیں. ایمان درست کرنے کے لیے دل درست کرو، دل درست کرنے کے لیے زبان درست کرو، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ جنت میں نہیں جا سکتا وہ بندہ جس کے ہاتھ اور زبان سے پڑوسی محفوظ نہ رہیں. آئیے لگتے ہاتھ ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کے پاس تذکرہ کیا گیا ہے کسی خاتون کا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازی عورت ہے، تہجد گزار ہے، رات کو جاگتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، تہجد گزار ہے، صدقہ بھی کرتی ہے بڑا، روزے بھی کثرت کے ساتھ رکھتی ہے، نفلی روزے. پھر اس کے بارے میں بتایا گیا تؤذی جیرانہا بلسانہا، پڑوسی نہ اس کی زبان سے تنگ ہیں. تؤذی جیرانہا بلسانہا، پڑوسی تنگ ہے اس کی زبان سے. نماز بھی ہے، تہجد بھی ہے، روزے بھی ہیں، صدقہ و خیرات بھی ہے، سارا کچھ ہے، پڑوسی راضی نہیں ہے، زبان سے بڑے تنگ ہیں، زبان دراز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ ہی فی النار، جہنم میں جائے گی. ہی فی النار، جہنم میں جائے گی. دوسری عورت کا بھی تذکرہ ہوا، نمازیں بس فرض ہی پڑھتی ہے، روزے فرض ہی رکھتی ہے، صدقہ اگر کرنا ہو تو پنیر کے ٹکڑے ہوتے ہیں اس کے پاس جو وہ صدقہ، اس کے پاس ہے کچھ نہیں، لیکن زبان سے پڑوسی تنگ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی الجنہ، وہ جنت میں جائے گی. اسی لیے فرمایا معاذ کف علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھ. املک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک. ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنو بھائی، زبان کو کنٹرول میں رکھ. ولیسعک بیتک، اس کا مفہوم یہ ہے کہ بغیر ضرورت گھر سے باہر نہ نکل. تیرا گھر جو ہے نا وہ تیرے لیے کافی ہونا چاہیے، وسیع ہونا چاہیے، اسے وسیع سمجھ، اسے اپنے لیے تنگ نہ سمجھ، جیل نہ سمجھ کہ گھر میں تیرا دل نہ لگے اور باہر سارا دن گزارے، خصوصاً فتنوں کے دور میں، کہ جب باہر نکلنا ایمان کے فتنے سے خالی نہیں ہے تو اس وقت تو یہ زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنے گناہوں پہ رویا کر. پہلی کیا؟ املک لسانک، زبان پہ کنٹرول رکھ، زبان پہ اپنا اختیار مضبوط کر، زبان کا مالک بن، زبان بے مہاری بے مالکی نہ رہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، جناب آزاد کردہ غلام ہے جناب ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا طوبیٰ، خوشخبری ہے اس بندے کے لیے. طوبیٰ اس کے کئی معنی کیے گئے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے لیے گئے ہیں. طوبیٰ خوشخبری، جیسے ہم مبارکباد دیتے ہیں، مبارک ہو آپ کو، عربی میں طوبیٰ. طوبیٰ جنت کا ایک نام بھی ہے، یعنی جنت کو طوبیٰ کہا گیا. اور ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا اور آ کے کہنے لگا اللہ کے پیغمبر، طوبیٰ خوشخبری ہو ایسے لوگوں کو جنہوں نے آپ کو دیکھا ہے اور آپ پہ ایمان لائے. ان پہ خوشخبری ہو، انہیں مبارکباد ہو، وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا طوبیٰ ثم طوبیٰ ثم طوبیٰ لمن آمن بی ولم یرانی.
اس کے لیے بھی خوشخبری، اس کے لیے بھی خوشخبری۔ 3 بار فرمایا کہ جو مجھ پر ایمان لایا مجھے دیکھے بغیر، جو دیکھ کر لائے ایمان، جنہوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا ان کی تو قسمت کے کیا کہنے، ان کے لیے تو مبارکباد ہے ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں نے مجھے نہیں بھی نہ دیکھا اور مجھ پہ ایمان لائے ان کے لیے بھی طوبہ ہے، خوشخبری۔ اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طوبہ جو ہے نا یہ جنت میں ایک درخت ہے، جنت میں ایک درخت ہے کہ جب جنتی کہیں جانے کا ارادہ کریں گے، خواہش کریں گے کہیں جانے کی، انہیں تیار ہونے کی ضرورت ہوگی، تو یہ جنت کا درخت جو ہے اس کی ٹہنی اس کے لیے لباس وغیرہ اس کے سامنے لا کے رکھے گی، مہیا کرے گی۔ خوشخبری اور مبارکباد بھی ہے، جنت بھی ہے، جنت میں ایک درخت بھی ہے۔ فرمایا طوبہ، کون؟ جس نے اپنی زبان پہ کنٹرول رکھ لیا، زبان پہ کنٹرول رکھا۔ وَبَكَىٰ عَلَىٰ خَطِيئَتِي، اور اپنی غلطیوں پر روتا ہے، اللہ کے سامنے بیٹھ کے اپنے گناہوں اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے آنسو بہاتا ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات وہی فرمائی، وَلْيَسَعْهُ بَيْتُهُ، اور جسے وَيَسَعْهُ بَيْتُهُ، اور جو اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھتا ہے، بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ یہ البذا ہے، بد زبانی۔ فرمائے یہ تو منافقت میں سے ہے، ایمان میں سے نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے، بلکہ پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھ لیا آ کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتائیں، ان کا اخلاق سیرت کیسی تھی؟ انہوں نے کہا پہلی بات تو سنو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت جو ہے نا وہ قرآن کے مطابق تھی، جیسا قرآن میں لکھا ہے ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان خلقہ القرآن۔ اور یہ بھی فرمایا ما کان فاحشا ولا متفحشا، کبھی زبان سے بےہودہ الفاظ نہیں نکالتے تھے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بےہودہ لفظ نکلنے ہی نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بےہودہ گو نہیں تھے۔ ہماری زبانیں، ہماری مجلسیں وہ بےہودہ گوئی پہ مشتمل ہیں، ہمیں سننے کو سنانے کو بےہودہ گوئی ملتی ہے، فحش باتیں لطائف کی شکل میں، فحش باتیں واقعات کی شکل میں، فحش باتیں ایک دوسرے پر طعنہ کرنے کی شکل میں، ساری باتیں، اس کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں، گالی کے بغیر ہماری بات شروع نہیں ہوتی۔ سباب المسلم فسوق، اگر کسی کو گالی پہ کنٹرول نہیں ہے نا، مسلمانوں کو گالیاں دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاسق ہے بندہ۔ سباب المسلم فسوق المستبان شیطانان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں آپس میں جو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں دونوں شیطان ہیں، زبان پہ کنٹرول نہیں ہے، گالیاں نکالتے ہیں، حدود میں رہتے نہیں ہیں۔ المستبان شیطانان، کیوں؟ جو کہتے ہیں وہ بھی جھوٹ ہے، جو سنتے ہیں وہ بھی جھوٹ۔ گالی ایسی کہ لوگوں کی نسلوں تک میں شک کرنے کی بات کرتے ہیں، پیدائش میں شک کرنے کی بات کرتے ہیں، ایسی ایسی گالیاں۔ معزز خواتین کو جو گھروں میں با پردہ بیٹھی ہیں انہیں نہیں بخشا جاتا، بازاروں میں آپ کو ایسی گالیاں سننے کو ملیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بےہودہ گو نہیں تھے، بلکہ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے پوچھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ پیغمبر مجھے نہ کوئی نصیحت کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو گالی نہیں دینی، کسی کو گالی نہیں دینی۔ صحابی پتہ کیا فرماتے ہیں؟ لے اس کے بعد میں نے انسان، درخت، پتھر، جانور کسی کو کبھی گالی نہیں دی۔ اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بےہودہ گوئی اگر کسی چیز میں پائی جائے، کسی بندے میں پائی جائے، اسے عیبدار بنا دیتی، چاہے بندہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اگر اس کی زبان اچھی نہیں ہے نا تو وہ عیبدار آدمی ہے، جتنا مرضی بہترین کیوں نہ ہو، اچھے عمل والا کیوں نہ ہو،
زبان پہ کنٹرول نہیں ہے تو پھر عیبدار ہے بندہ. اور اگر یہ بےہودہ گوئی نہ ہو، حیا والی باتیں ہوں، تو حیا والی باتیں بندے کی شخصیت کو مزین کر دیتی ہیں، وہ خوبصورت بناتی ہیں. بے حیائی کی باتیں وہ بندے کی شخصیت کو، چیزوں کو عیبدار کرتی ہیں. فحش گوئی یہ حرام ہے، یہ منافقین کا کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ایسی تعلیم دی ہے، نہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی زبان سے ایسے برے لفظ نکالے ہیں کہ جنہیں ادا نہ کیا جا سکے. حیا کے دائرے میں رہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیادار تھے، آپ کی باتیں بھی حیادار تھیں، آپ کے الفاظ بھی. جتنے جملے ارشاد فرمائے، ہزاروں لاکھوں حدیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کسی بھی حدیث میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فحش گوئی والا جملہ پڑھنے کو، سننے کو نہیں ملے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.